بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آئیے آج آپ کو کچھ ایسے مسائل سے روشناس کراتے ہیں کہ جن میں عام طور پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی درست ہے، جائز ہے؟ تو جان لینا چاہیے کہ بکرا، کٹڑا، بیل، اونٹ اور ان چاروں کی مادائیں مؤنث، بیل کی گائے، اونٹ کی اونٹنی، بکرے کی بکری اور کٹڑے کی بھینس یا کوئی جھوٹی وغیرہ، اور بھیڑ وغیرہ، دمبا، یہ سب بکرے کے ضمن میں ہی آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام جانوروں کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جی گائے کی قربانی کیا جائز ہے، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ از روئے شرع قربانی گائے کی کرنا یہ جائز ہے، البتہ اس کے اوپر قانوناً اگر کہیں پکڑ دھکڑ ہے اور روک ٹوک ہے تو یہ ظلم ہے، از روئے شرع اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے گائے کی قربانی کر لی ممنوع ہونے کے باوجود، تو شریعت کے اعتبار سے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، البتہ ایسی جگہ پر جب کہ اس کا بدل موجود ہو، جیسا کہ بھینس یا اور دوسرے جانور، تو اس کی قربانی کرنی چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے۔ بڑے جانور میں اگر تمام شرکا جو 7 آدمی شریک ہیں، ان تمام میں سے ہر ایک کی قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کی نیت کرنا لازم ہے، چاہے وہ اس میں کوئی ایک شریک حصے دار ولیمے کی یا عقیقے کی نیت کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ان شریک حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی یہ نیت ہوگی کہ میں اس گوشت کو دکان پر بیچوں گا یا کسی اور جگہ پر بیچوں گا، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اپنے شریک حصے داروں کو ایسے حصے دار رکھنے چاہیے کہ جس کی صرف اور صرف یہی نیت ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور ان میں سے 1 یا 2 حصے دار یا ایک حصے دار بھی ولیمے کی نیت کر کے ایک حصہ لیتا ہے یا عقیقے کی نیت کر کے ایک حصہ لیتا ہے، تو بقیہ حصے داروں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کی قربانی جائز اور درست ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے یا بانٹ کر تقسیم کرنا چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ تمام حصے دار جس چیز کے اوپر بھی راضی ہو جائیں، تو تولنے کے اوپر راضی ہو جائیں تو تول کر کے کرنا چاہیے، اور اگر بانٹ کر کے تقسیم کرنے پر راضی ہو جائیں تو بانٹ کر کے کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سب اجنبی ہیں شریک حصے دار، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو گوشت کو تقسیم ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو تول کر کے تقسیم کرنا چاہیے، صرف بانٹ کر کے نہیں۔ اگر ایک ہی گھر کے افراد شریک ہیں اور ایک دوسرے کو اجازت دے رکھی ہے انتفاع کی، تو وہاں پر بانٹ کر کے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی آدمی نے نظر مان رکھی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک حصے کو قربان کروں گا۔ اب اس کا جو حصہ بیٹھتا ہے، جتنے گوشت بیٹھتا ہے اس حصے کا، اس کو تقسیم نہیں بلکہ اس کو تول کر کے الگ کرنا لازم اور ضروری ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس گوشت کو خود نہیں کھا سکتا اور دوسرے شریک حصے داروں کو بھی نہیں دے سکتا، بلکہ اس گوشت کو غریبوں میں دینا ہی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اس گوشت کو الگ سے تول کر کے نکالنا چاہیے اور تول کر کے اس کو دوسروں غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جو تمام حصے دار ہوتے ہیں 7 کے 7، ان کا وہاں پر ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور سب کا
اس وقت نیت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عام طور پر اجازت دے کر کے رکھتے ہیں۔ تو اگر تمام حصے داروں میں سے ایک یا دو بھی وہاں موجود ہے اور ایک دوسرے کو اجازت دے رکھی ہے تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔